پس رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، عوامل وہ موارد جہاں پر مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے، ان کا دوسرا مورد پڑھ لیے باب تحذیر۔ ارکان تحذیر کتنے تھے آغا؟ کون سے؟ الطریق میں اعداد تحذیر کیا ہے؟ نہیں اعداد تحذیر کیا ہے؟ احسن۔ بس ابھی تیسرا جو جہاں پر مفعول بہ کا جو فعل حذف کرنا واجب ہے قیاسی طور پہ، اس کو باب تفسیر بھی کہتے ہیں اور باب اشتغال بھی کہتے ہیں۔ باب اشتغال بعد میں پڑھو گے سیوطی میں، یہ ہے نہیں ابھی جو دوسرا باب کیا ہے؟ باب اشتغال۔ باب اشتغال بھی کہتے ہیں، باب تفسیر بھی کہتے ہیں، اسباب تفسیر۔ آپ جو ہے سیوطی میں تقریباً 1 مہینے کا درس ہے باب اشتغال کا، صحیح؟ تو یہاں پہ 4-5 سطر میں آغا نے اشارہ کیا ہے۔ اولاً ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں، مادہ شغلہ ہے نا، مادہ شغلہ، یہ شین غین لام، اگر با حرف، کیونکہ متعدی بالواسطہ ہے، با کے ساتھ استعمال ہو یا فی کے ساتھ استعمال ہو، شغل بھی، شغل فیہ مشغول کا معنی دیتا ہے، اس کے اندر مصروف ہونے کا معنی دیتا ہے۔ اما یہی شغلہ ان کے ساتھ استعمال ہو، ان حرف جر کے ساتھ، اعراض کا معنی دیتا ہے، روگردانی، منہ پھیرنا۔ یہ نقطہ ذہن میں آیا؟ پس مادہ شغلہ روایات میں بھی یہی ہے، آیات میں بھی یہی ہے، ان کے ساتھ استعمال ہو، شغل عن ھذا الامر، میں منحرف ہوا اس کام سے، ان کے ساتھ استعمال ہو، شغل عن، مثلا جملہ آئے گا نا، شغلت عن ھذا الفعل، میں اس کام سے منصرف ہوا، شغلت عن المباحثہ، میں منصرف ہوا مباحثے سے۔ تو اگر شغلہ ان کے ساتھ استعمال ہو تو اعراض کا معنی دیتا ہے، اما شغل فی، شغل بھی کا معنی ہو تو استعمال ہو تو مشغول ہونے کا معنی دیتا ہے۔ ابھی کہتے ہیں باب، ابھی مثال، ابھی ایک مثال دیتے ہیں، دیکھیں آغا، زیدن ضربت، کیونکہ مفعول مقدم ہوتا ہے فعل پر بھی، صحیح ہے؟ یعنی زیدن ضربت، میں نے زید کو، زیدن مفعول مقدم ہے کس کے لیے؟ ضربت کے لیے، صحیح ہے آغا؟ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے آغا یہ اذان سنتے ہو نہیں، کیا کہا؟ ہاں، ضربت زیدن، زیدن ضربت میں کیا کہا آغا؟ زیدن مفعول مقدم ہے، ضربت زیدن ضربت، صحیح ہے؟ ابھی ضربت نے کیا کیا؟ اس زید سے اعراض کیا، منہ پھیر لیا، ایک ضمیر میں جو اپنے ماں بعد ضمیر آ گئی ہے اس میں عمل کیا، صحیح ہے؟ اس میں عمل کیا، پہلے زید میں عمل کر رہا تھا، ابھی اس نے اعراض کر کے ضمیر میں عمل کیا، تو ابھی کہتے ہیں زیدن منصوب ہے، مفعول ہے، اس کا فعل حذف ہونا واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ کیونکہ ضربت اس پر نائب ہے، مفسر ہے، اصل تقدیر میں ہے ضربت زیدن، عفواً ضربت زیدن ہے، تو ابھی کہتے ہیں یہ مفسر ہے، تفسیر کرنے والا، یہ مفسر ہے، تو کیوں حذف کرنا واجب ہے؟ مفسر اور مفسر ایک جگہ میں جمع نہیں ہوتے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟
یہ ضربتو آغا بکر نے کیا کیا تھا؟ فلان عائشہ کے ساتھ شادی کیا تھا، کچھ دن گزرنے کے بعد دیکھا قم المقدس میں یہاں ادھر ادھر مدارس میں، پھر پسند اکثر یہی کرتے ہیں یہاں جو طالب علم، خدا نستجیر باللہ، تو کیا کرتے ہیں دوبارہ دوسری لڑکی سے شادی کرتے ہیں، پہلے والے چھوڑتے ہیں۔ صحیح، یہ اس ضربتو نے بھی ایسا کیا۔ عجیب ہے، زیدن میں عمل کر رہا تھا، دیکھا ضمیر آ گئی ہے اس کے ساتھ متصل ہے، تو زیدن سے کہا میں آپ کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے، چھوڑ دیا، زیدن کو طلاق دیا، ہوں میں عمل کیا۔ تو ابھی زیدن کیا کرے گا؟ ڈھونڈے گا، کوئی کسی اور کو ڈھونڈے گا حوض علمیہ قم میں، تو بس زیدن کو کہیں گے آپ زیادہ غصہ نہیں ہو جاؤ، آپ کے لیے ضربتو تقدیر میں ہے، وہ آپ میں عمل کرے گا، یعنی تقدیر میں، یعنی بینوان صیغہ آپ پڑھ لو، دائمی ظاہراً تو شوہر نہیں لے سکتی ہو، تو اسی لیے آپ کیا کرو تقدیر میں، یعنی صیغہ موقتی پڑھ لو، تو ضربتو تقدیر میں رکھیں گے، یہ اس میں زیدن میں عمل کرے گا، اور اس ضربتو کو حذف کرنا واجب ہے۔ کیوں؟ یہ ضربتو یہ اس کی تفسیر کرتا ہے، جو ضربتو تقدیر میں ہے نا، یعنی اگر دو فعل بنا ضربت زیدن ضربت ایسے ہے، احسان، اصل عبارت ضربت زیدن ضربتہ ہے، تو ابھی یہ ضربت مفسر ہے، ضربت اول مفسر ہے جس کی تفسیر کی جائے، تو ابھی اس کو جو ہے ایک جگہ میں جمع نہیں ہوتے ہیں، اسی لیے پہلے والے کو حذف کرنا واجب ہے، مفسر اور مفسر ایک جگہ میں جمع۔ آغا مرید کیا کہا؟ کیا کیا مفسر ہے؟ چلو الثالث، تیسرا جہاں پہ عامل حذف کرنا واجب ہے، کیا ہے؟ ما، وہ چیز، یعنی ما وہ چیز، یعنی زید، وہ زید، اضمرہ عاملہ، اس زید کے عامل کو ضمیر میں رکھا گیا ہے۔ آغا زیدن کے عامل جو ضربتو ہے اس کو تقدیر میں رکھا گیا ہے، علی شریطۃ التفسیری، اس شرط پر کہ بعد میں ضربتو اس کی تفسیر کرے۔ اس مورد میں مفعول بہ کا عامل کا حذف کرنا، کیونکہ مفسر اور مفسر، آغا یہاں تک کوئی چیز مبہم تو نہیں ہے نا؟ ابھی آ جائیے، ما تیسرا مورد جہاں پہ مفعول بہ کا فعل کو حذف کرنا واجب ہے، کون سا مورد ہے؟ ما وہ چیز، ما سے مراد یہی زید، وہ چیز، وہ زید جو اضمر عاملہ، اس کے عامل کو ضمیر میں رکھا گیا ہے، ضربتو کو ضمیر میں رکھا گیا ہے، کیونکہ کس نے رکھا ہے؟ نائب فاعل مجہول ہے، دیگر مجہول کا صیغہ پڑھ لیا ہے، متعدی کا صیغہ ہے اضمرہ، یعنی اکرم زید، زید کو اکرام کیا گیا، کس نے کیا معلوم؟ ضمیر میں رکھا گیا ہے اس زیدن کے عامل کو علی شریطۃ التفسیری، تفسیر کرنے کے شرط پر، یعنی اس ضربتو کی تفسیر کر لے بعد میں جو ضربتو آیا ہے۔ آغا اس ضربتو کا نام رکھتے ہیں، دو اور بھی نام ہے، مشغول عن بھی کہتے ہیں، اس ہو کا عفوا مشغول عن زید کا نام ہے، نہیں ٹھہرو، یہ زیدن کیا ہے آغا؟ مشغول عن ہے، جس سے اعراض کیا ہے، مشغول عن، اور ہو مشغول بہ یا مشغول فی، مشغول بہ، صحیح ہے، یہ اس کا ضربتو کا نام شاغل ہے، صحیح ہے، پہلے والا جو ادب وہ کوئی نام نہیں ہوتا، نہیں بس وہ جو ہے
یہ باب اشتغال کے عنوان سے یہ اصطلاح ہوا، باب اشتغال کے عنوان سے۔ ابھی تفسیر، اسباب تفسیر ہو تو اس کا نام ہے مفسر۔ ضربت جو محذوف ہے اس کا نام ہے مفسر، اور ضربتہ کا نام ہے مفسر۔ تمام شو، اگر باب تفسیر میں لے گئے تو مفسر و مفسر کہو گے، باب اشتغال میں لے جاؤ گے تو مشغول عن، مشغول بہ اور شاغل۔ ذہن میں رکھو ہاں یہ۔ اب آ جاؤ، ما ازمرہ عاملہ، یہ ما ازمرہ کیا چیز ہے؟ وہ ہوا یہ ماں کی طرح، یعنی وہ زید جو مشغول عنان ہے نا، یہ زید کیا ہے؟ وہ ہوا یہ ما ازمرہ، ماں کی طرف ماں موصول، کل اسم، ہر وہ اسم، بعدہ فعل، جس کے بعد فعل ہو، او شبہ فعل، اس میں فاعل اسم مفعول ہو۔ اس کے لیے میں نے مثال نہیں لایا۔ مثلا آپ کہو گے آغا، حمزہ استفہام لاؤ گے، صحیح ہے؟ ازیدن ضارب الان او غدن، الان او غدن مثلا، صحیح ہے؟ تو بس زیدن میں بھی ضاربن نے، ابھی آپ کیا کہو گے؟ ضاربہ، اور ایک تقدیر میں رکھو گے ضاربن زیدن، صحیح ہے؟ شبہ فعل کے لیے اس جگہ میں اس طرح لاؤ گے۔ تو ابھی کہتے ہیں کہ آغا وہ ہوا یہ ما ازمرہ کل اسم، ہر وہ اسم، بعدہ جس کے بعد، زیدن کے بعد، فعل فعل ہو یا شبہ فعل، شبہ فعل اسم فاعل اسم مفعول، یشتغل، دیکھو مادہ یہ شغل آیا، ذالک الفعل، یہ فعل اعراض کرے، کیوں اعراض کا معنی کیا؟ کیونکہ ان آیا، ان ذالک الاسم، یہ فعل ضربتو اعراض کرے اس زید سے، بضمیر ہی، ضمیر زید میں مشغول ہونے کی وجہ سے۔ ابھی اشتغلا، اشتغلا ان ذالک الاسم، ان ذالک الاسم سے اعراض کیا ہے، بضمیر ہی، اشتغل بضمیر ہی، اور ضمیر اس اسم کے ضمیر میں مشغول ہونے کی وجہ سے۔ میں نے کہا مادہ شغلہ با کے ساتھ استعمال ہو تو مشغول کا معنی دیتا ہے، ان کے ساتھ استعمال ہو تو بس یشتغلو کا دو ہی معنی کرو گے، دونوں معنی۔ دیکھو یشتغل ذالک الفعل، اس فعل نے اعراض کیا ہے، کس فعل نے؟ مثال، ہمارے مثال میں ضربتہ میں، ضربتہ ہے نا، اس فعل نے اعراض کیا ہے، کس سے اعراض کیا ہے؟ ان ذالک الاسم، کس سے؟ زید سے۔ اعراض کا معنی یشتغل کا اعراض، بضمیر ہی، یعنی اس اسم کے ضمیر میں مشغول ہونے کی وجہ سے۔ آغا باب اشتغال میں ایک شرط ہے، کہتے ہیں کہ ابھی اگر شرط یہ ہے کہ اگر ضمیر چھینا جائے تو ضربت کے اندر وہ صلاحیت ہو کہ دوبارہ زید میں عمل کر سکے۔ پہلے جو عمل کرتا تھا نا زیدن ضربتو، زیدن مفعول مقدم ضربتو کے لیے، زیدن مفعول مقدم، کہتے ہیں باب اشتغال میں چلو اس سے اعراض کیا ضربتو نے ضمیر میں مشغول ہونے کی وجہ سے، اور اس کا فعل تقدیر میں رکھا، واجب ہے مفسر و مفسر ایک جگہ میں جمع۔ اگر باب اشتغال میں شرط یہ ہے کہ اگر ضمیر چھینا جائے تو دوبارہ اس کے اندر صلاحیت کو زید میں، جس طرح آغا اگر دوسری عورت فرار کر لے تو پہلے والی عملیات انجام دے سکے، اگر اذکار بھی افتے کہ وہ فائدہ نہ دار ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھو، بحیث، اس حیثیت سے، لو سلط علیہ
جب مسلط کیا جائے علیہ اس اسم پر، زید پر، اسم پر، ہوا اس فعل کو، ضربتو کو مسلط کیا جائے، یعنی ضمیر چھین لے اور اس کو مسلط کیا جائے اس اسم پر، علیہ ضمیر کس کی طرف اٹھایا؟ ہوا فعل جو شاغل ہے نا وہ فعل، او مناسب ہو یا شبہ فعل، مناسب سے مراد ضاربون، ضمیر چھین کے اس اسم کے اندر مشغول کیا تو لنصبہ، لو سلیتا کا جواب، حتماً وہ فعل اس اسم کو نصب دے دے، نصبہ، حتماً وہ فعل ضربتہ کیا کرے آگا؟ اگر ضمیر چھینے تو اس اسم کو نصب دینے کا قدرت ہو، صلاحیت ہو، اگر صلاحیت نہیں ہو تو وہ باب اشتغال صحیح ہے، تفسیر نہیں ہوگی۔ پس اگر ضمیر ایک دن چھینا جائے تو ضربتو کہے گا کہ میرے اندر دوبارہ زید میں عمل کرنے کے صلاحیت ہے۔ ابھی دیکھو نحو زیدن ضربتہ، اگر ضربتو زیدن ضربتہ، ضربتو کو کیوں حذف کیا؟ کیونکہ مفسر اور مفسر، مفسر کیا ہے؟ ضربتو ہے، خود کہہ رہا فَإِنَّ زَيْدًا مَنْصُوبٌ، بتحقیق زید کو نصب دیا گیا ہے بفعل، فعل محذوف کے ذریعے، وہ کیا ہے؟ وَهُوَ وَيُفَسِّرُهُ، اس فعل محذوف کی تفسیر کرتا ہے، فعل محذوف کی جو تفسیر کرتا ہے کون؟ فاعل یفسر، الفعل المذکور، وہ فعل جو ذکر کیا گیا ہے بعدہ، اس اسم کے بعد، وہ کیا ہے؟ وَهُوَ ضَرَبْتُهُ ہے۔ وَلِهَذَا الْبَابِ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ، اس باب کے لیے بہت سے فروعات ہے، تعلیقات ہے، انشاءاللہ اللہم بیر بعد میں پڑھو گے۔ الرابع، کس میں سے رابع آ گیا؟ مباشر، واجبی ہے نا، واجبی طور پہ جس کو فعل کا حذف کرنا، مفعول کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے۔ چوتھا مورد المنادا، اچھا منادا کا فعل، منادا حذف کرنا واجب ہے، کیوں آغا؟ منادا کسے کہتے ہیں پہلے یہ بتاؤ؟ وَهُوَ اسم، وہ اسم ہے، مدعون، پکارا جاتا ہے، بحرف، حرف ندا کے ذریعے جس اسم کو پکارا جائے گا اس اسم کا نام کیا ہے؟ منادا، جس کو ندا دی جاتی ہے، منادا اسم مفعول کا صیغہ ہے، جس کو آواز دی جاتی ہے۔ اگر حروف ندا بھول گئے ہیں، یا ایا حیا ای والحمزۃ المفتوحۃ، کہتا حمزہ مفتوحہ ہے، لفظاً، لفظاً ہوگا نہ ہو یا عبداللہ، دیکھو پس عبداللہ مفعول ہے، عبداللہ منادا مضاف ہو تو کتنے جگہوں منصوب ہوتا تھا منادا؟ غیر معینہ ہو، ابھی مضاف میں تطبیق دیں گے۔ ابھی کہتا عبداللہ کیوں منصوب ہے؟ اس لیے منصوب ہے کہ تقدیر ادعو کے لیے مفعول ہے، مفعول بے، مفعول بے کی بات چل رہی ہے، ہاں مفعول بے ہے۔ رجلن ہو تو بھی مفعول، یا رجلن خذ بیدی، یہاں پر بھی رجلن مفعول بے ہے، ادعو رجلن، یا طالعن جبلن میں بھی ادعو طالعن جبلن، مفعول ہے ادعو کے لیے۔ ابھی کیوں حذف کرنا واجب ہے؟ کیونکہ ادعو کیا نائب یا لایا ہے آپ نے، یا عبداللہ، یا حرف ندا کیا ہے؟ نائب ہے، کس سے؟ ادعو سے نائب ہے، نائب اور مناب ایک جگہ میں، بات واضح ہو گئی۔ کیا کہا آگا یہ ایاز؟ ہم نے کہا یا عبداللہ، عبداللہ یہ اس میں مفعول بے ہے، ٹھیک ہے، ادعو کے لیے، پھر ادعو ہم نے حذف کر دیا کیونکہ یا اس کے لیے نائب ہے، ٹھیک ہے، ہم نے کہا وہ حذف کیا اس لیے کہ نائب اور مناب ہے، اور یہ ذہن میں رکھو یہ ہماری بحث فقط جہاں منادہ منصوب ہوتا ہے اس میں بحث ہے، ہاں مبنی بر ضم میں نہیں ہے۔ ایاد عبداللہ،
وحرف النداء خود کہہ رہا ہے یار حرف ندا قائم مقام ادعو اطلب قائم مقام ادعو اطلب ہے یا زید یعنی میں پکارتا ہوں زید میں طلب کرتا ہوں زید کو وقد يحذف حرف النداء لفظا اور کبھی حرف ندا کو حذف کیا جاتا ہے لفظ میں وہ فقط یا حذف ہوتا ہے بقیہ حروف ندا حذف نہیں ہوتے فقط یا حذف ہوتا ہے حرف ندا جو ہوتا ہے لفظاً نحو قولی تعالیٰ یوسف اے یوسف اعرض عن ھذا اس سے آپ دوری بچو یوسف یا یوسف ہے یا یہاں پہ ہمارا وہ شاید مثال نہیں ہے ہاں جو منصوب ہوتا تھا اس کے عامل کو حذف کرتے تھے منادا جو منصوب ہو جائے وہ مفعول بہ ہوتا ہے اور اس کے فعل کو حذف لیکن یہاں یہ آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کبھی حروف ندا فقط یا کا کام ہے یہ بقیہ نہیں ہوتے وعلم بلے وعلم ان المنادا اقسام منادا کے چند قسم ہیں آپ لوگوں نے پڑھا کل بھی پوچھا عبارت میں تطبیق دے دیں گے فإن كان مفردا معرفة اگر منادا مفرد معرفہ ہو تو جواب شرط یبنا علی علامت رفع علامت رفع پر مبنی کیا جائے گا کالضمتی اگر علامت رفع کیا ہے ضمہ ہے کبھی نہ ہو یا زیدو والالف یا زیدہ آپ کو وہاں کیا لکھا ہوا یا زیدانی والواوی یا زیدونہ صحیح ہے آغا اس میں یا زیدانی میں جو یا زیدونہ میں نکرہ ہو جائے گا تو الف لام لانا پڑے گا ہیں کون سا واو والواوی عطف بر الف ہے کالضمہ بلکہ ضمے پہ عطف کرو والالف عطف ہے ضمے پر والواوی بھی عطف ہے ضمے پر وَيُقْفَزُ بِلَامِ الْاِسْتِغَاثَةِ پس آغا کب مبنی برزم ہوتا تھا آغا یہ کب مبنی برزم ہوتا تھا منادا اور نکرہ معینہ مقصودہ ہو دو حالتوں میں مبنی بر پس مبنی بر ضم ہو جائے گا تو حالت رب پر مبنی ہوگا تثنیہ میں الف کے ذریعے مبنی ہوگا جمع میں واو وَيُخْفَزُ بِلَامِ الْاِسْتِغَاثَةِ اگر لام استغاثہ کے ذریعے منادا کو جر دیا جاتا ہے یخفض حروف خافض بھی کہتے ہیں نا حروف جارہ کو حروف خافض بھی پہلے کہا تھا نہیں منصوب بنزل احسان بس ابھی بات واضح ہو گئی وہ یخفض جر دیا جائے گا منادا کو بلام الاستغاثہ لام استغاثہ کے ذریعے یا لزید ای زید یا لحسین یا للعباس لام کے لام مفتوحہ کے ذریعے استغاثہ کیا جاتا ہے واویلا کیا جاتا ہے نہیں باقی جر دے گا استغاثہ لیکن استغاثہ یہ ہے کہ حالت گریہ میں اور اس میں ہے ایک دفعہ یا زیدو کہتے اے زید صحیح ایک دفعہ حالت گریہ و استغاثہ طلب گریہ اور مصیبت میں کہتے ہو یا لزیدین وَيُفْتَحُ بِإِلْحَاقِ أَلِفِهَا اور فتحہ دیا جاتا ہے منادا کو الف استغاثہ ملحق کرنے کے ذریعے یا ساتھ الفہا کے حال اٹھاؤ استغاثہ کی طرف اگر عادات استغاثہ ہمارے پاس دو ہے ایک لام مفتوحہ ہے ایک الف استغاثہ ہے اگر لام استغاثہ آ جائے تو منادا کو جر دیا جائے گا یا لزیدین اگر الف استغاثہ آ جائے تو مبنی برفت یا زیدہ وا حسینہ وا عباسہ یہ جو ہے استغاثہ زیادہ تر الف کے ذریعے سے ہوتا ہے وا عباسہ وا حسینہ واو بھی حروف ندا میں سے ہے یا حسینہ الف استغاثہ تو اس وقت کیا ہوگا مبنی پر فتح ہوگا وَيُنْصَبُ اور منادا کو نصب دیا جائے گا کب انکان المنادا کیوں نصب دیں گے آغای وفا منادا مضاف ہو تو کیوں نصب دو گے نصب دیں گے نہیں منادا ویسے عملی یہ کہتا ہے نصب دیتا ہے ماں کیوں نصب دیں گے منادا نصب کیوں دے گا آغای وہ ہوگا نا یہاں پہ
کیا ہوگا اس کے لیے؟ مفعول بہ ہوگا. کہو یار مفعول بہ ہی ہوگا. آغا ذہن میں رکھو، ناسب منادہ جب مضاف ہو تو کوئی پوچھیں گے آپ سے منصوب کیوں ہوتا ہے؟ کہو یار مفعول ہے، تقدیر ادعو اطلبو کے لیے مفعول بہ ہے. نو یا عبداللہ او مشابہا للمضاف، یا شبہ مضاف کا تعریف کیا کیے تھے؟ ہر وہ چیز، وہ لفظ جو دوسرے مابعد والے کے ذریعے معنی تمام ہوتا ہو، اس کو شبہ یا تالیہ نہیں چڑھنے والا. کہاں پہ چڑھنے والا؟ درخت پہ، پہاڑ پہ، کہتا ہے جبلن. پس یا تالیان منادہ ہے، ادعو اطلبو کے لیے مفعول بہ ہے. او نکرتن غیر معینت، یا نکرہ یہ غیر معینہ اس وقت بھی کیا ہوگا؟ منادہ منصوب ہوگا. منصوب ہوگا. نو قول الاعمى جو نابینا کا قول ہے، یا رجلن خذ بیدی. یا رجلن منادہ ہے، یا حمدہ رجلن منادہ، خذ فعل امر، بیدی جار متعلق، خذ ہو کے صفت ہے رجلن کے لیے. وَإِنْ كَانَ مُعَرَّفًا بِاللَّامِ. اچھا دیکھو آغا سنیں بخاری سے ایک نقطہ، یا حرف ندا کے ذریعے اعداد تعریف میں سے یا ہے. حروف ندا بھی اعداد ہے. ابھی کہتے ہیں کہ آغا الف لام بھی اعداد تعریف اور یا بھی حرف ہے، بالاخره یا بھی اعداد تعریف نہیں کہو، عفوا یا حروف ندا میں سے ہے. اگر منادا کے اوپر الف لام آ جائے، الف لام بھی حروف، حرف پر داخل نہیں ہوتا. کیا کہا؟ یا بھی حرف ندا ہے، اور اگر الف لام تعریفیہ اسم پر منادا پر آ جائے تو کیا لازم آ جائے گا؟ یا الرجل. الرجل کا الف لام بھی حرف ہوا، یا بھی حرف ہوا، حرف پہ. اسی لیے اس وقت فاصلہ لاتے ہیں، اگر مذکر ہو تو ایھا الرجل، اور مؤنث ہو تو ایھا المرأۃ. کیوں فاصلہ لاتے ہیں؟ کیونکہ حرف پر، اور ایوب مبنی بر ضم موصوف ہے، اور بعد والا الرجل صفت ہے. ایھا المرأۃ موصوف ہے، بعد والا صفت. اور ہاء تنبیہ ہے، ہاں مضاف الیہ نہیں ہے. ہاں آپ کو ٹوکیں گے. ایوب مبنی بر ضم ہے کہا تو ہاں کی طرف اضافہ نہیں ہوا ہے کیا؟ اضافہ علامت معرب، اور خود مبنی بر ضم کیسا ہوا؟ اضافہ علامت ہے، اضافہ علامت معرب ہے. ایوب مبنی بر ضم کیسا ہوا؟ اس لیے آپ کہو کہ آغا یہ ایھا میں ہا مضاف الیہ ہا تنبیہ ہے، ایھا میں ہا مضاف الیہ ہا تنبیہ ہے. پس ایو اور ایتو مبنی بر ضم، الرجل صفت ایو، المرأۃ صفت ہے ایو ہے، اور ایو منادہ ہے یا کے لیے. صحیح. ابھی دیکھو کہاں گیا آغا؟ وَإِنْ كَانَ الْمُنَادَى مُعَرَّفًا بِاللَّامِ. کانا کے اندر ضمیر، اگر منادہ معرفہ ہو الف لام کے ذریعے، منادہ کو معرفہ کیا جائے الف لام کے ذریعے، قیل کہا جائے گا یا ایھا الرجل و یا ایھا پورا بحث اس میں. ہاں